دوستو، اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے نا تو اسے بازاروں میں نہ خرچ کرو. اگر اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے نا تو اسے فالتو جگہ پر خرچ نہ کرو. اگر اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے نا تو اسے سنیما تھیٹروں میں خرچ نہ کرو. اگر اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے نا تو اسے گناہوں کے اڈوں پر نہ خرچ کرو، بلکہ یہ دعا کیا کرو، اے مولا اگر تو ہمیں دولت دے گا تو ہم کسی یتیم بچی کی شادی کروا دیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. اور یہ دعا کرو آج کے دن، اے پروردگار عالم اگر تو نے مجھے دولت دیا نا تو میں جو ہے کوئی مدرسہ اگر تعمیر ہو رہا ہوگا تو اس میں اپنی جائز کمائی لگاؤں گا، کسی مسجد میں تعمیری کام کے لیے اپنے دولت کو خرچ کروں گا، کسی یتیم کی مدد کروں گا، کسی بیوہ کی مدد کروں گا، کسی مسکین کی مدد کروں گا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، ننگوں کو کپڑا پہناؤں گا، جس کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا میں اسے کپڑا پہناؤں گا. رب کی بارگاہ میں آج یہ دعا کیا کرے، اللہ تمہیں ضرور دولت مند بنا دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور جو ہے مال و دولت عطا فرما دے گا. لیکن اللہ اکبر، جب اللہ ہمیں دولت دیتا ہے تو ہم ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. جب ہمیں اللہ دولت دیتا ہے تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں اگر ہم نے پیسہ روپیہ ایک روپیہ بھی اللہ کے راہ میں یا مسجد و مدرسے میں خرچ کر دیا تو ہمارے دولت میں سے ایک روپیہ گھٹ جائے گا. آج کل اللہ نے ایسے لوگ ہیں، اللہ نے بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے، مگر اللہ اکبر ان کا دل دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے کنجوس لوگوں کو دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں تو جمع کرتے ہیں اور جو لوگ جمع کرتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، ہمیشہ وہ مسکراتے ہوئے ملتے ہیں. میرے محترم دوستو، تو یہ یاد رکھیں جب بھی اللہ دولت دے تو نیک راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور جب اللہ دولت دے نا تو مسجد اور مدرسوں کا بھی چکر لگا لیا کرو. بہت سارے لوگ ہیں جب اللہ انہیں دولت دے دیتا ہے تو مسجد مدرسوں کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ ایسا بھولتے ہیں کہ انہیں پہلا کلمہ یاد نہیں رہتا ہے. اللہ اکبر، انہیں شیخ صاحب سے یہ یاد رہی ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں کون سی کتنی رکعت ہے، سنت کتنی رکعت ہے، فرض کتنی رکعت ہے. اتنا وہ پیسے میں دولت کی لالچ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں، اتنا مہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں جو ہے بسم اللہ شریف پڑھنے نہیں آتی ہے، انہیں کلمہ طیبہ نہیں آتا ہے. اے میرے محترم دوستو، اللہ دولت دے یا نہ دے لیکن مسجد اور مدرسوں کا چکر ہفتے میں جو 2-4 مرتبہ ضرور لگا لیا کرے. اس لیے اگر تم مسجد اور مدرسوں سے جڑے رہو گے تو یہ یاد رکھو اللہ تمہارے ایمان کو بھی سلامت رکھے گا، کیونکہ اگر مدرسے سلامت ہے تو ہمارے ایمان سلامت ہے. جس دن یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے اللہ اکبر پھر کدھر میں چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. یہ یاد رکھیں یہ مدرسوں کا دور ہے جو آج ہمیں اور آپ کو جو ہے اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہے. آج یہ مدرسوں کا دور ہے جو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کتنے دولت پر کتنے پیسے پر جو ہے کتنی زکات نکالنا چاہیے. میرے محترم دوستو، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمیں جو ہے بسم اللہ خوانی کرنے کی توفیق نہ ہوتی. اے میرے محترم دوستو، یہ یاد رکھیں میں اکثر کہتا رہتا ہوں اور یہ حدیث مصطفیٰ ہے، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی پیر صاحب کی بات نہیں ہے، کسی مفتی صاحب کی بات نہیں ہے، کسی امام صاحب کی بات نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے یتیموں پر شفقت کیا کرو، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرو، اور جو یتیموں پر شفقت کرے گا، یتیموں سے محبت کرے گا، کل بروز قیامت اس کا مہر مجھ محمد کے مہر کے قریب میں ہوگا. تو اگر تم چاہتے ہو نا کہ کل بروز قیامت جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہر کے ساتھ میں میرا مہر ہو تو اپنی خوشی میں یتیموں کو نہ بھولیں، اپنی خوشی میں بیواؤں کو نہ بھولیں. اور یہ یاد رکھیں اگر تمہارا پڑوسی جو ہے بھوکا ہے تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کس فرقے کا تھا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون تھا. بس اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو ایک بار اپنے پڑوسیوں کا بھی جائزہ لے لیا کرو. یہ تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے فیضان اولیاء سے، اس لیے یہاں سے میرے جمال شاہ کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے. جب یہاں آؤ گے تو تمہیں ولیوں کا فیض بھی ملے گا، قطب المدار کا فیض بھی ملے گا، جمال شاہ پیر تجلی مداری علیہ الرحمہ کا فیض بھی ملے گا. تو میرے محترم دوستو، ابھی آج ہم اور آپ جب عید کی نماز پڑھ کر کے نکلیں گے تو اگر تمہارے ماں باپ گھروں میں زندہ ہیں تو جاؤ ان کے ہاتھوں کو چومو، اگر وہ قبرستان میں ہے
تو یہ یاد رکھو قبر پر بھی چلے جایا کرو. اس لیے کچھ دن جب یہ تمہارے درمیان تھے نا تو تمہاری خوشی میں ان کی خوشی تھی، یہ یاد رکھنا. تمہیں دیکھ کر کے ان کی عید ہو جایا کرتی تھی. تمہیں جب یہ دیکھتے تھے نا، کہتے ہیں اگر کولا ہوتا ہے، گڑھا ہوتا ہے، وہ سوکھ جائے تو نمی باقی رہتی ہے. اگر پانی سوکھ بھی جائے نا بھائی تو نمی رہتی ہے. اسی طریقے سے اگر جب ماں باپ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں نا، اور جب بچہ ان کا بیٹا قبر پر جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا مردے نہیں سنتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا مردے ہم سے زیادہ سنتے ہیں. تبھی نہ کہا گیا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالآخر. میرے آقا نے فرمایا قبرستان پر جاؤ تو سلام کیا کرو. بھائی سنتے ہیں تبھی نہ سلام کرتے ہیں، ورنہ اگر ایک بہرا آدمی ہے تو اس سے ہم سلام کریں گے اگر تو وہ سوچے گا ہم کو گالی دے رہا ہے، وہ سن ہی نہیں پائے گا، وہ بولے گا کچھ الٹا بول رہا ہے. اشارے میں بتانا پڑتا ہے. لیکن جب وہ مر گیا تو میرے آقا نے فرمایا سلام کرو، یہ بھی سنے گا. جو دنیا میں نہیں سنتا اب وہ قبر میں جا کر کے سنے گا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ یاد رکھو، اگر تمہاری ماں یا تمہارا باپ یا تمہارا بھائی یا تمہارا دادا یا تمہارا چاچا یا تمہارا نانا اگر قبرستان کے اندر ہے تو ضرور ابھی نماز عید کے بعد میں قبرستان کا چکر لگا لینا، اور ہو یا نہ ہو پھر بھی چلے جایا کرو. کیونکہ قبر حضرت عثمان غنی جب قبرستان کو دیکھتے تھے نا تو بہت روتے تھے. اتنا روتے تھے نا کہ کتابوں میں آتا ہے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی اور آپ کے جو آنسو تھے پورے سینے تک آ جاتے تھے. لوگوں نے کہا حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ایک نہیں 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سرکار آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے آپ کو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. مصطفیٰ کسے کہہ دو جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو سرکار آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی اللہ اکبر اور رونے لگتے اور کہتے ہیں لوگوں سنو، قبر جو ہے نا امتحان گاہ کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جب پہلے پیپر میں بچہ کامیاب ہو جاتا ہے نا تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. جب پہلا رزلٹ جو ہے، پہلا پیپر اس کا کامیاب گزرتا ہے نا تو پھر اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. پھر وہ سوچتا ہے اب آگے کی بھی منزل ہم دیکھ لیں گے، آگے کا بھی پیپر دیکھ لیں گے. اسی طریقے سے عثمان غنی فرماتے ہیں جب میں قبر پر جاتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے، اور قبر کی پہلی رات بڑی بھیانک رات ہے. ایک دن سب کو آ جانا ہے. تو آج کے رات، آج کے دن ہم کیا دعا کریں گے؟ ہے میرے مولا ہم سبوں کو وحشت قبر سے محفوظ فرما، ہم سبوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. جایا کرو ماں باپ کے قبروں پر جایا کرو، کیونکہ یہ جب تم قبرستان پہ جاؤ گے نا تو یہ پہچانتے ہیں دیکھو میرا بیٹا آیا ہے، دیکھو میرا نواسا آیا ہے، دیکھو میرا بھتیجا آیا ہے. یہ پہچانتے ہیں. اور نہ بھی ہے تو بھی چلے جایا کرو تاکہ تمہیں یہ تو یاد آ جائے کہ یہ ہماری آخری منزل ہے، ایک دن آنا ہے یہاں پہ. لیکن کچھ لوگ تو ایسے رہتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، مرنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. قبرستان پر جا کر کے بھی لوگ ہنستے ہیں، کہے لگاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آؤ، عید کا دن ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم، بتائیے بھائی حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی نبی نے جو ہے جنت کی بشارت دینا. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کتنے لوگوں کو جو ہے جنت میں لے کر کے جائیں گے سیدنا غوث پاک. لیکن آپ کعبہ اللہ کی دیوار پہ پکڑ کر کے روتے تھے. اور شیخ سعدی علی علامہ فرماتے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے تھے اور کہتے تھے میرے مولا اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئے تو کل بروز قیامت تو مجھے نابینا کر کے اٹھانا. یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ غوث پاک کا جملہ ہے. مجھے نابینا کر کے اٹھانا تاکہ میں تیرے بندوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں. جنتی ہے اور کتنے لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے. میرے نبی کی نور نظر لفت جگر بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کے بیٹے جنت کے سردار ہیں، ہے نا بھائی؟ امام حسن حسین ہے نا جنت کے سردار. لیکن ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نماز
ان کا یہ عالم ہے کہ حسن حسین کو سلا دیتی ہے اور سلانے کے بعد میں مصلی بچھا کر کے اور نیت باندھتی ہے اور تکبیر کہہ کر کے نیت باندھ کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی ہے. حضرت بلال صبح کی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے, اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہے میری مولا تیری کتنی چھوٹی رات ہے. خاتون جنت کا جملہ ہے, پروردگار یہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے, تیری رات ختم ہو جاتی, فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. حضرت خاتون جنت, کتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ خاتون جنت کے صدقے میں کتنے گنہگاروں کو جنت عطا فرمائے گا, لیکن ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہے. غوث پاک کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں. ایک عشاء کی وضو سے 40 سال تک آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بزرگان دین ہے جن کی راتیں عبادت و ریاضت میں گزرتی ہے. یہ بزرگان دین ہے, یہ مولا علی کے خان, یہ مولا علی کے گھرانے والے ہیں, یہ اہل بیت ہے کہ عید کا دن ہے. اللہ اکبر. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, عید کا دن ہے اور کچھ کھجوریں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ جو ہے بچی تھی. سائل آ جاتا ہے, بھکاری آ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کچھ دے دو. اللہ اکبر. اللہ اس کے رسول کے نام پر کچھ دے دو. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے امام حسن و حسین نکلتے ہیں, وہ کھجوریں اٹھا کر کے اور اس بھکاری کو دے دیتے ہیں. بتائیے, خود بھوکے رہ جاتے ہیں مگر ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں لوٹتا ہے, ان کے دروازے سے کوئی بھوکا نہیں لوٹتا ہے. ان کے نام پہ لوگ آج بھی کھاتے ہیں. وہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر کے کیسے کوئی واپس خالی آ سکتا ہے. تو میرے محترم دوستو, عید کا دن ہے. حضرت عمر فاروق اعظم 22,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر, اللہ اکبر, نماز عید کے لیے جا رہے ہیں, پیروں میں چپل نہیں ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے پیروں میں 2,000 5,000 کے جوتے ہیں اور ہم کیا دیکھتے ہیں, مدرسوں کے بچے ننگے پیر بھی رہتے ہیں. کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ آخر چپل ہے بیٹا, باپ ہے تمہارا یا نہیں ہے, تمہاری ماں ہے یا نہیں ہے. اس مدرسے میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ بھی نہیں ہیں. کبھی پوچھ لیا کرو, مدرسے کا چکر لگا لیا کرو. یہ ہر جمعہ کو امام صاحب اپنے لیے نہیں مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہم اپنا گھر بنائیں گے. یہ مہمان رسول ہیں جو نا, جن کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں نا, یہ ان کے لیے مانگتا ہوں. اور یہ جو اللہ کا گھر ہے نا, اس میں اگر بن گیا ایک اینٹ لگا نا تو اللہ جنت میں گھر بناتا ہے. تو میں اپنے لیے نہیں مانگتا ہوں کہ میں اپنا محل بناؤں گا یا گھر بناؤں گا. میں ان بچوں کے لیے مانگتا ہوں, مسجد کے لیے مانگتا ہوں, مدرسے کے لیے مانگتا ہوں. میرے محترم دوستو, اگر آپ اپنے جائز کمائی میں سے رب کی بارگاہ میں خرچ کرو گے, اللہ کمی نہیں آنے دے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عید کا دن ہے, کیا دیکھتے ہیں, دربار عمر میں جو ہے سناٹا چھایا ہوا ہے. لوگ جاتے ہیں نا پیر صاحب سے ملنے کے لیے. اب نماز کے بعد میں کوئی اپنے پیر صاحب سے ملتا ہے, نماز کے بعد میں امام صاحب سے لوگ ملتے ہیں. تو لوگ اسی طریقے سے عمر فاروق اعظم کے پاس میں گئے اور کہا چلو 22,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر, چلو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عید کی مبارکبادیاں دے کر کے آتے ہیں. اللہ اکبر. اب جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بند ہے. اللہ اکبر. ان کا حجرہ بند ہے اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضور آج تو خوشی کا دن ہے نا, آج تو عید کا دن ہے نا, آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں, آج تو خوش ہونا چاہیے اور آپ رو رہے کیوں رو رہے ہیں. اللہ اکبر. جب عمر فاروق اعظم نے جملہ سنا لوگوں سے تو آپ اور رونے لگ گئے, آپ اور رونے لگ گئے اور فرمایا لوگوں تمہیں نہیں معلوم کہ یہ خوشی کس کے لیے ہے, یہ عید کس کے لیے ہے. جن کے روزے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ان کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے, ورنہ وہ عید کا دن ہے. آج کا دن ان کے لیے عید کا دن ہے. جن کی نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی,
جن کے روزے، جن کے نماز تراویح رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، ان کے لیے آج کا دن جو ہے عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن جب نماز عید کے لیے جاتے ہیں نا تو آپ کے پیروں میں جوتے نہیں رہتے، آپ کے پیروں میں چپل نہیں رہتے، آپ ایسے ہی چلے جاتے۔ آئیے ہندن ولی کی بارگاہ میں، عید کی بات چل رہی ہے نا میرے محترم دوستو، خوشی کی بات چل رہی ہے نا۔ آج جب جانا تو یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہمارا دشمن ہے، آج جب اپنے گھروں کو جانا تو یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا بہت ذاتی، بہت پرانی دشمنی ہے اس سے، آج اس سے بھی آپ ملنے کی کوشش کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا نا، سلام کرنے والا جواب دینے والے سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو آج سلام میں پہل کرنا، سلام کرنا سنت ہے میرے آقا، اور جواب دینا واجب ہے۔ تو واجب کو ترک کرنے والا گنہگار ہے۔ اور آج بھی جب کوئی عاشق رسول مدینہ پہنچتا ہے نا سنہری جالی کے پاس، اور جب کوئی میرے نبی کا دیوانہ امتی سلام کرنا چاہتا ہے نا تو آقا پہلے ہی اسے سلام کر دیا کرتے ہیں۔ تو آج ابھی سارے شکوے گلے یہیں پر ختم کر دینا۔ آج ہمیں اور آپ کو ہر کسی سے مصافحہ و معانقہ کرنا ہے۔ آج ہم اور آپ، چاہے وہ ہمارا بھائی ناراض ہے تو آج ہم اسے راضی کرنے کی کوشش کریں گے نا بھائی؟ بالکل۔ وعدہ کرنا مسجد میں عید کا دن ہے تو پھر وعدے پہ کھڑے اترنا، جھوٹا وعدہ نہیں کرنا۔ آج جب ہم اپنے گھروں کو جائیں تو اگر ہمارا پڑوسی ناراض ہے ہم اسے بھی منانے کی کوشش کریں گے، ہمارے ماں باپ